اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 29 کی شب ہے، یعنی جسے شب قدر اور طاق رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اور پورا سال ان کے گھر میں خیر و برکت رہے، امن و سلامتی رہے، خوشحالیاں ان کے دروازوں پہ دستک دے، رزق اور دولت کی ریل پھیل ہو جائے اور ان کے گھر میں اللہ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برسے، ان کے گھر رزق اور دولت کی بارش ہو جائے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو 29ویں شب کو کر کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر مانگے، رو رو کر مانگے، عاجزی سے مانگے، اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ یاد رکھیں، جب پریشانی کے عالم میں، مشکل حالات میں جب آپ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو زمین پر اتار دیتا ہے، اور فرشتے انسانی شکل میں آ کے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم مشکل میں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کریم ہمیں بے بس نہیں چھوڑتا، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ کریم ہماری مدد ضرور کرتا ہے۔ اگر سچے دل سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ کریم تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کریم اس کی ضرورت کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ پریشانی کے عالم میں، مشکل حالات میں صبر کا مظاہرہ کیا کریں۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے، صبر کی حالت میں اللہ سے مانگیں گے تو ایک تو آپ کو صبر کا پھل ملے گا، اور دوسرا جو آپ اللہ سے مانگیں گے وہ بھی آپ کو ملے گا، یعنی آپ کو دگنا اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ کریم آپ کو طرح طرح کے انعامات سے نوازے گا، طرح طرح کی رحمتوں سے نوازے گا، برکتوں سے نوازے گا۔ اگر آپ صبر کر کے اللہ سے مانگیں گے اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسے گی۔ جب کوئی انسان اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اسے منظور کر لیا کریں، منظور خدا سمجھ کے اسے تسلیم کر لیا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا کریں کہ مولا تجھ اس حال میں بھی رکھے، تیرا لاکھ بار شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے بھی اللہ کریم اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور جس بندے کو اللہ عطا کرتا ہے اسے پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اللہ پاک بے بہا عطا کرتا ہے اور بلا مقصد عطا کرتا ہے۔ بزرگان دین، علماء کرام کا کہنا ہے، اللہ سے مانگنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، بندے سے مانگنا ذلت ہے، اس لیے آپ نے جب بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اگر آپ کی دعا ذرا لیٹ قبول ہو تو یہ حکمت ہے، یعنی اس میں کوئی بات ضرور چھپی ہوئی ہے، اس لیے آپ کی دعا لیٹ قبول ہوتی ہے۔ تو آپ اللہ سے رو رو کر مانگا کریں۔ اللہ کریم جب انسان کو عطا کرتا ہے تو کامیابیاں انسان کے قدم چومتی ہے، اور پھر دنیا بھی اس انسان کی دیوانی ہو جاتی ہے، اس انسان کی عزت کرتی ہے جس پر اللہ کی نظر کرم ہو، نبی کی نظر کرم ہو، اس انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے 29ویں شب کو یہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے حالی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے آگے حالی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، حالی جولیوں کو پھیلاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی حالی جولی کو یا اس کے حالی ہاتھ کو واپس لوٹا دوں۔ اس لیے اللہ کریم انسان کے حالی ہاتھوں کو لوٹاتا نہیں، بلکہ اس جھولی میں، ان ہاتھوں میں اپنی رحمت کے خزانے دے کر ہی واپس لوٹاتا ہے۔ تو آپ نے رمضان المبارک کی آخری طاق رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے مانگنا ہے۔ سجدے سے اٹھنے سے پہلے اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آپ جو مانگتے جائیں گے، جتنے قدم آپ چل کے مانگتے جائیں گے، اتنے قدم اللہ کریم آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، اور رزق اور دولت آپ کے گھر میں اتنی آئے گی کہ آپ دوسرے لوگوں کو دینے والے بن جائیں گے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد
مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے 29ویں شب کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ وَأُوَفِّزُ أَمْرِ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ترجمہ، اور میں اپنے تمام امور اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے وَأُوَفِّزُ أَمْرِ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 1 مرتبہ آپ نے سورت واقعہ کا ورد کرنا ہے۔ سورت واقعہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے رزق میں اور دولت میں ترقی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ہمیشہ مغرب کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی غربت تنگ دستی اس کے گھر میں کبھی نہیں آئے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، وسعت اور رزق اور غنا نصیب ہوگا، یعنی وہ غنی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے خزانے سے عطا کرے گا، اسے مالدار بنائے گا۔ تو آپ نے 2 تسبیحات پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورت واقعہ کا ورد کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتاتی ہوں کہ ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں بہت ہی غربت ہے، بہت ہی فاقے آ گئے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رسول کو کہا ایک ایسا ذکر نہ بتا دوں جس کے کرنے سے اللہ کریم آپ کو اپنے خزانے سے عطا کرے گا؟ تو صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو ان کلمات کی تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو، انشاءاللہ آپ کے گھر سے پریشانی، غربت اور فاقے ختم ہو جائیں گے اور امن و سکون قائم ہوگا۔ اس صحابی رسول نے چند ہی دن یہ عمل کیا اور دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں رزق اور دولت کی اتنی ریل پھیل ہو گئی ہے کہ میں اب لوگوں میں تقسیم کرنے والا بن گیا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کبھی بھی غربت پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے کرنے سے آپ پر رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، دولت کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔